السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 15ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ ایرانی فوج کی مسلمانوں کے ہاتھوں بابل کے مقام پر شکست اور کسرا فارس شہریار کی موت کے بعد ایرانی امراء نے ایک عورت دخت زنان کو ایرانی تخت پر بٹھا دیا، مگر چند ہی دنوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ سلطنت کے حالات بہت خراب ہیں اور ایک کمزور شہزادی کسرا کے تاج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ چنانچہ دخت زنان کو معزول کر دیا گیا اور ایرانی شاہی خاندان میں تخت کے کئی نئے امیدوار سامنے آنے لگے۔ دخت زنان کی معزولی کے بعد تخت کے جو دعوے دار سامنے آئے، ان میں سب سے مضبوط ایک شہزادی آذرمدخت تھی، جس کے حسن و جمال اور خود پسندی کے چرچے پورے ایران میں پھیلے ہوئے تھے، اور دوسرا امیدوار اس شہزادی کا بھائی شہزادہ شاہ پور تھا۔ ایرانی امراء اور سلطنت کے اکابرین دونوں میں سے کسی کا بھی انتخاب نہ کر سکے اور پہلا اجلاس بغیر نتیجہ ختم ہو گیا۔ اگلے روز نئے ایرانی شہنشاہ کے لیے دوبارہ اجلاس جاری تھا کہ ایرانی سپہ سالار بہمن دربار میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، معزز حضرات، میں اس بحث میں حصہ لینا پسند نہیں کرتا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ایران کو صرف ایک حکمران ہی نہیں بلکہ ایسے حکمران کی ضرورت ہے جسے آپ سب کی حمایت حاصل ہو۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ خراسان کے گورنر فرخزاد یہاں تشریف لا رہے ہیں اور وہ آج رات یہاں پہنچ جائیں گے۔ اگر ان کی آمد سے قبل آپ کوئی متفقہ فیصلہ نہ کر سکے تو میری رائے یہ ہے کہ انہیں ثالث بنا لیا جائے اور دونوں امیدواروں میں سے جس کے حق میں وہ فیصلہ کریں اسے قبول کر لیا جائے۔ اہل دربار نے ایرانی سپہ سالار بہمن کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور دربار برخاست کر دیا گیا۔ ایرانی صوبے خراسان کے گورنر فرخزاد کے مدائن میں پہنچنے کے بعد جب شہنشاہ کے انتخاب کے لیے دوبارہ اجلاس منعقد کیا گیا تو فرخزاد نے ایران کے موجودہ حالات اور آنے والی مہمات کے پیش نظر ایک عورت سے زیادہ شہزادے شاہ پور کو مناسب سمجھا اور اپنا فیصلہ شہزادے شاہ پور کے حق میں دے دیا۔ شاہ پور کے شہنشاہ بنتے ہی شہزادی آذرمدخت نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ شہزادی نے شاہ پور کو تخت سے ہٹا کر خود اس کی جگہ تخت نشین ہونے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ ایرانی امراء اور فوجی افسران کی کچھ تعداد شہزادی آذرمدخت کی حامی تھی۔ شہزادی نے اپنے حامی امراء اور فوجی افسران کو اکٹھا کیا اور شہنشاہ ایران شاہ پور کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایرانی شہنشاہ اور اکابرین سلطنت کو اتنی منظم بغاوت کا امکان نہیں تھا۔ شہزادی آذرمدخت کے حامیوں نے اچانک رات کو شاہی محل پر حملہ کر کے ایرانی شہنشاہ شاہ پور اور خراسان کے گورنر فرخزاد کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی آذرمدخت نے اپنے ملکہ ایران ہونے کا اعلان کر دیا۔ شہزادی آذرمدخت کے کسرا فارس کے تخت پر بیٹھتے ہی ایرانی سلطنت کے وفادار امراء اور افسران نے شہزادی کو حکمران ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف سازش کرنے لگے۔ دوسری طرف خراسان کے گورنر فرخزاد کی موت کے بعد اس کے بیٹے رستم نے خراسان سے لشکر کے ساتھ مدائن کا رخ کیا تاکہ وہ شہزادی آذرمدخت سے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لے سکے۔ رستم کی اپنے لشکر کے ساتھ مدائن کی طرف پیش قدمی کا سن کر وہ تمام ایرانی امراء اور فوجی سردار جو ملکہ ایران آذرمدخت کے خلاف تھے اور اسے شہنشاہ شاہ پور کا قاتل سمجھتے تھے، ان سب نے مدائن میں ملکہ ایران کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ملکہ ایران آذرمدخت نے رستم کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے ایک لشکر مدائن سے روانہ کیا۔ رستم نے اس لشکر کو مدائن سے چند میل دور شکست دی اور اپنے حامی امراء اور افسران کی مدد سے مدائن میں داخل ہو گیا۔ رستم نے مدائن میں داخل ہوتے ہی شاہی محل کا محاصرہ کر لیا۔ اب صرف شاہی محل کے محافظ ہی ملکہ ایران آذرمدخت کے ساتھ رہ چکے تھے، باقی تمام امراء اور اکابرین سلطنت اس کا ساتھ چھوڑ کر رستم سے جا ملے۔ رستم نے اندرونی مدد کے باعث جلد ہی شاہی محل پر قبضہ کر لیا اور اب ملکہ ایران اور اس کے حامی افسران گرفتار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد رستم نے ایرانی تخت پر ایک اور شہزادی پران دخت کو بٹھا دیا اور خود ایران کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ آذرمدخت کے تمام حامیوں کو سزائے موت دے دی گئی، جبکہ شہزادی آذرمدخت کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال کر اس کی بینائی چھیننے کے بعد اسے زندان میں قید کر دیا گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ شاہ پور کے قتل اور شہزادی آذرمدخت کے خلاف رستم کی پیش قدمی سے پیدا ہونے والے حالات اسلامی لشکر کی پیش قدمی کے لیے بہت سازگار تھے۔
چنانچہ مثنہ بن حارثہ نے کمک کے لیے ایک وفد خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینے کی طرف روانہ کیا اور خود اپنے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اب تک ایران کے اندرونی حالات کچھ حد تک سنبھل چکے تھے اور ایرانی فوج اور امراء رستم اور پران دخت کی قیادت میں متحد ہو چکے تھے۔ مثنہ بن حارثہ نے وفد مدینے میں خلیفہ اسلام کی خدمت میں بھجوایا تو تھا، مگر انہیں دارالحکومت سے کسی بڑی کمک کی امید نہ تھی، کیونکہ دوسری طرف شام میں رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی زبردست جنگ شروع ہو چکی تھی اور رومی سلطنت اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر آ چکی تھی۔ حضرت مثنہ بن حارثہ یہ جانتے تھے کہ مدائن کے حالات اسلامی لشکر کی پیش قدمی کے لیے جس قدر سازگار تھے، ان کی اپنی حالت اسی قدر ناسازگار تھی، مگر مثنہ بن حارثہ کا مدائن کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ اس اولو العزم انسان کا فیصلہ تھا جس نے اپنی سپاہیانہ زندگی میں انتہائی نامساعد حالات سے بھی بہترین نتائج پیدا کیے تھے۔ مثنہ بن حارثہ یہ بات جانتے تھے کہ سلطنت ایران ان تمام شکستوں اور اندرونی خلفشار کے باوجود بھی لاکھوں کی تعداد میں سپاہی میدان جنگ میں اتار سکتی تھی، اور فارس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی ان کا عشر اشیر بھی مسلمانوں کے پاس موجود نہ تھا۔ لیکن دوسری طرف مثنہ بن حارثہ یہ بھی جانتے تھے کہ عراق کے وہ علاقے جو مسلمانوں نے تلوار کے زور پر فتح کیے ہیں، ان پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے دشمن کو ہر وقت یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی کے باوجود مسلمانوں کے عزم و ہمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ وہ جانثار مجاہد اور اولو العزم انسان تھے جنہوں نے اسلامی فوج کے آنے سے پہلے بحرین کے امیر کی حیثیت سے اپنے مٹھی بر رضاکاروں کے ساتھ سلطنت فارس کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ کی جنگ اور فتوحات کا یہی اصول تھا کہ دشمن کو حملہ کرنے کا موقع دینے کی بجائے آگے بڑھ کر خود حملہ کر دو اور دشمن کو مدافعت پر مجبور کر دو۔ حضرت مثنہ بن حارثہ نے اپنے قلیل لشکر کے ساتھ مدائن کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ اہم قصبوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا اور رستے میں آنے والی کئی ایرانی چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ ایرانی اس بات کو بخوبی سمجھ چکے تھے کہ حضرت خالد بن ولید اور نصف اسلامی فوج کی روانگی کے باوجود مثنہ بن حارثہ اور بقیہ اسلامی لشکر کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا اور مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہیں۔ چنانچہ اگلے روز مدائن کے رستے پر ایک اہم قصبہ فتح کرنے کے بعد حضرت مثنہ بن حارثہ کو جس قدر اس بات کا افسوس تھا کہ وہ فوج کی قلت کے باعث ایک منزل اور آگے نہیں جا سکے، اسی قدر انہیں اس بات کا اطمینان بھی تھا کہ اب اہل فارس کو کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی بجائے اپنے دارالسلطنت کو بچانے کی فکر ہوگی۔ حضرت مثنہ بن حارثہ مدائن کی طرف اس پیش قدمی کے بعد واپس ہیرا آ گئے۔ ہیرا واپس آنے کے بعد حضرت مثنہ بن حارثہ نے شہر اور ارد گرد کے مفتوحہ علاقوں کے انتظام کو بہتر بنایا۔ ہیرا میں قیام کے دوران حضرت مثنہ بن حارثہ مدینے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، مگر ابھی تک خلیفہ اسلام کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا تھا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ نے ہیرا میں رہ کر انتظار کرنے کی بجائے خود مدینے جا کر خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عراق کے مفتوحہ علاقوں اور مدائن کے حالات کے بارے میں آگاہ کر سکیں، اور حضرت مثنہ بن حارثہ دوسری دفعہ خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ کی مدینے کی طرف روانگی اور خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا حال انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔